آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج نماز تراویح میں 25واں جز پڑھا گیا اور اب انشاءاللہ صرف 5 جز ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم نماز تراویح میں مکمل ہونے کے لیے باقی ہے۔ آج کئی صورتیں پڑھی گئی ہیں، ان میں سے سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی، اس کے بعد سورۃ الشعراء اس کے بعد پھر سورۃ الزخرف، اس طرح کی کئی صورتیں تلاوت کی گئی ہیں اور ایک سورۃ الدخان بھی ہے۔ آج خاص کر رمضان مبارک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس میں 5 راتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بڑی فضیلت قرآن کریم اور احادیث پاک میں ذکر ہے، جس کو ہم اور آپ طاق راتوں سے جانتے ہیں۔ اس میں لیلۃ القدر کے نام سے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 5 راتیں بڑی اہم اور فضیلت کے حامل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 راتوں میں خاص طور سے اللہ سے رجوع کرنے اور اس رات میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص رحمتیں اور جو دعائیں کی مقبولیت کی گھڑی رکھا اس کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ان 5 راتوں میں کبھی بھی وہ رات اور وہ وقت، وہ گھڑی آ سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی جو آدمی ان راتوں میں گویا کی عبادت کر لے، ذکر کر لے، یاد کر لے تو اس کے بہت گناہ معاف ہو جائیں گے، سالوں برسوں، اور بہت ساری روایات ہیں۔ اس پر تفصیلی بات تو نہیں کرنی، البتہ بس اتنی بات بتانی ہے کہ بہت اہم رات ہے۔ سالوں سال ہم لوگ کسی دوسرے پروگرامات کے لیے جب جاتے ہیں، شادی بیاہوں کے لیے یا اور کسی دوسرے پروگرام تقریب کے لیے، کھیل کود کے لیے، ایک دوسرے ملک میں اگر کھیل ہو رہا ہے اور وہاں دن ہے اور یہاں رات ہے، اور دیکھنے والے شوقین حضرات پھر وہاں کے حساب سے پوری رات یہاں جگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی تقریبات ہیں، کوئی لیڈر ہو، نیتا ہو، سیاسی پروگرام ہو اور اس کو کرنا کرانا ہے تو آدمی تن من دھن لگا کر کے اس رات دن کو کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان 5 راتوں میں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں وہ انتظار کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو۔ تو کبھی بھی لیلۃ القدر، جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، وہ کبھی بھی ان 5 راتوں میں آ سکتی ہے اور وہ ہو سکتی کسی کو پتہ نہیں۔
اللہ نے اس کو مبہم رکھ دیا، اللہ نے اس کو بتایا نہیں، اس کو ظاہر نہیں کیا تاکہ لوگ تلاش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور اس میں لگے رہیں۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص عبادت اجتماعی طور پر کرنے کرانے کا حکم نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کہیں بھی سرگوشی، تنہائی اور کہیں بھی کر سکتے۔ ہاں، جو حضرات معتکف ہیں ان کے لیے تو مسجد میں رہ کر کے عبادت کرنا اور اس کی تلاش کرنا، اس کا انتظار کرنا اور اس کے لیے بیدار رہنا، یہ الگ مسجد کا حکم ہے۔ لیکن انفرادی طور پر ایک آدمی اگر گھر میں رہ کر کے پوری رات اس کی تلاش میں رہے تو گھر میں بھی کر سکتا ہے اگر سکون اور عافیت ہے۔ اس لیے اس میں اجتماعیت کی کوئی شرط نہیں ہے، تنہا ہو کر کے کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا 5 راتوں کو کامیاب بنائیے، تلاش کیجئے، تھوڑی سی بیداری کی کیفیت پیدا کیجئے، تھوڑی دیر سو بھی جائیے اور پھر آخری شب اور اس گھڑی میں آپ اس کی تلاش بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اگر قسمت میں رکھا ہو تو وہ وقت مل سکتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہم لوگوں نے زبردستی ایک رات متعین کر دیا ہے، اور فقہاء علماء کرام حالانکہ متعین نہیں کیے ہیں لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ مقرر ہی کر دیا، اور اس پر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ ہے 26ویں۔ بس وہاں ہی تک ہم لوگوں کا رمضان ہے۔ کہاں تک؟ 26ویں۔ جہاں بوندی تقسیم ہو گئی، رمضان ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حافظ صاحب بھی السلام علیکم، مولوی صاحب تو بھی السلام علیکم، اور بوندی کھایا، مسجد کے دیوار کو بھی بار بار دیکھا، سلامت رہو، پھر اگلے سال 26ویں میں ملاقات ہوگی۔ ہم لوگوں نے اس کو یہاں تک کے کیا ہے، حالانکہ رمضان وہاں تک کے ہے، تراویح وہاں تک کے ہے۔ تو ہم لوگ زبردستی اپنی مرضی کے مطابق کسی عبادت کو اور کسی عبادت کے حصے کو متعین کر لیا۔ اللہ گمان کے مطابق اگر دے دے تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ خیر، اس رات کا اہتمام گھروں میں بھی ماں بہنوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس وقت میں جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اس صورت پاک میں اس کے علاوہ ایک صورت جو سورۃ الشورى ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے مشورے کا بہت ہی اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جب تم کوئی کام کیا کرو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، گھریلو اعتبار سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ باہر اگر سارے لوگوں کی اجتماعیت کا کوئی مسئلہ ہے تو سب اہل علم و فکر بیٹھ کر کے اس پر مشورہ کر کے کوئی کام آگے کرو۔ اگر انفرادی معاملہ ہے تب بھی کسی اپنے خیر خواہ سے مشورہ کر لو۔ مشورے میں اللہ رب العالمین نے بہت خیر رکھا ہے اور اس کے اندر بڑی برکت ہے، لہذا مشورہ اپنے گھر میں بھی کسی بھی معاملات میں کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی سے کرے، بیوی شوہر سے کرے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر یہ نہ سمجھے ہم بیوی سے کیوں مشورہ کریں گے، وہ ایک عورت ہے، میری بیوی ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ گاہے بگاہے ان سے بھی مشورہ کرنے کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی اپنے ازواج مطہرات سے مشورہ کرتی تھے، خصوصاً حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بہت مشورے کرتے تھے۔ اے خدیجہ، آج میرے اوپر ایسی وحی آئی ہے، کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، ان سے مجھے ان کے پاس جا کر کے دعوت دینی ہے، بتانا ہے، کیا کروں، کیسے کروں۔ آپ دین کے معاملے میں بھی بہت مشورہ فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے ازواج مطہرات سے بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے، لہذا گھریلو اعتبار سے اپنے والدین سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اس میں خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ اجتماعی طور پر اگر محلے کا کوئی مسئلہ ہے تو تمام دانشور اور اہل علم بیٹھ کر کے اس پر ایک مشورے کے ساتھ کسی انجام تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس میں بھی بہت خیر ہے۔ دینی کوئی معاملات ہے تو اس میں بھی مشورہ کرنا چاہیے اور کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ کیا ہیں اس کے کچھ شرائط ہیں؟ شرائط میں سے یہ ہے کہ مشورہ کے لیے جب تم بیٹھا کرو تو ایک اس میں کسی بڑے کا انتخاب کرو،
بڑا جب مان لیا اور بنا دیا تب اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو اپنی نظر میں برابر رکھے. کیا کرے؟ برابر رکھے. ایسا نہیں کہ یہ میرے بہت قریب ہیں، انہی کی بات سنیں گے اور انہی سے مشورہ لیں گے، ان کے بات پر یہ تو میرے سے تعلق نہیں رکھتے تو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اگر پوچھ بھی لیا تو ان کے بات کو نظر انداز کر دیا. اگر مجلس کے امیر اگر اس کی نیت میں یہ فطور، تو یہ بہت بڑا گنہگار آدمی ہوگا. یہ بہت بڑا گنہگار آدمی ہوگا. اس نے بھید بھاؤ سے کام لینا شروع کر دیا اور یہ بات اچھی نہیں ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے تو سب سے پوچھتے تھے. اس محفل اور مجلس میں اگر حضرت بلال بھی ہوتے تھے ان سے بھی پوچھا کرتے، حضرت ابو ہریرہ ہوتے تھے ان سے بھی پوچھتے تھے، صہیب رومی ہوتے تھے تو ان سے بھی پوچھتے تھے. یہ وہ حضرات تھے جو کل کفار و مشرکین کی طرف سے آزاد کیے ہوئے غلام کے درجے میں تھے. پھر ایمان کی برکت اور بدولت سے یہاں تک پہنچے. لیکن جہاں ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور مہاجرین انصار سے آپ مشورہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان چھوٹے حضرات سے بھی آپ پوچھ لیا کرتے تھے. ایک امیر کا، محفل کے صدر کا، مجلس کے جو بڑے آدمی ہیں ان کے لیے ضروری ہے وہ سب سے برابر یکساں بات چیت گفتگو کرے. اور اگر اس نے بھید بھاؤ کیا تو یہ سب سے بڑا فراد آدمی ہے. اس کی نیت میں فطور ہے. پھر اس محفل اور مجلس اور اس سے برکتیں نکل جاتی ہے اور اس سے خیر اللہ نکال دیتا ہے. اس لیے سب سے برابر کی نظر کیا یہ کہتا ہے سننا ضروری ہے، اس کو کہنے کا حق دینا ضروری ہے. یہ آداب میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تھے سب سے پوچھتے تھے. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ مشورہ ایک معاملے میں کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور انہی کے بازو میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. لہذا ترتیب ہی سے پوچھتے پوچھتے آپ نے حضرت بلال سے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں. اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے خلاف اپنی بات کہہ دی. اللہ کے رسول میری بات ایسی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے میں یہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاندانی اور بڑے شرف و کمال کے، حضرت بلال ان کے مقابلے میں گویا کہ کم درجے کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فطری طور پر میں ذرا سا یہ ہوا اور کہنے لگا اے کالا تو ان کے کیوں خاندانی اور ان کے رنگ پر ایک ذرا طنز کرتے ہوئے کہا تمہیں کیا حق ہے کہ میری بات کو کاٹ دینا. بس اتنا کہنا تھا. نبی کے چہرے مبارک پر ایک جلال کی کیفیت اور آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کے فرمایا عمر لگ رہا ہے تیرے سینے میں ابھی بھی کفر یا جہالت کی بدبو موجود ہے. بس اتنا کہنا تھا حضرت عمر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی برداشت نہیں کر سکے. یارے ہم کو ایسی بات کہہ دی ہیں، ڈانٹ دی ہیں نبی کے سامنے. ان کے بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت ہوئی. مجلس سے اٹھ کر کے جانے لگے. بہتر یہ ہے کہ یہاں سے میں ذرا نظروں سے دور ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تیرے سینے میں ابھی بھی جہالت کی بو آ رہی ہے، اتنا کہنا تھا حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت بلال کے پیچھے بھاگے 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 بھاگے. حضرت بلال آگے آگے. خیر یہ بڑی تیزی کے ساتھ جا کر کے پکڑے. بھائی بلال مجھے معاف کر دو معاف کر دو. کہا کہ میں تو وہیں معاف کر دیا تھا. صرف رہا نہیں، صرف فطری طور پر میں دل میں کیسی کیفیت ہوئی، ورنہ میں نے آپ کو وہیں معاف کر دیا تھا. صحابہ دیر نہیں لگاتے تھے. وہ انتخاب کے جذبے لے کر کے کوئی کام نہیں کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، مجھے بھی ایک موقع آنے دو، پھر ان کو میں ٹھکانے لگاؤں گا. یہ صحابہ کی نیتوں میں دور دور نہیں. بھائی عمر آپ کی بات سن کر کے وہیں معاف کر دیا. میں نہیں وہاں رہ سکا. وہ ایک فطری بے قراری کی کیفیت تھی. کہا کہ نہیں معافی ایسی نہیں ہوگی. اب معافی ایسی ہو کہ میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور تم اپنے پاؤں سے میرے سینے پر رکھو. میرے سینے پر اپنا پاؤں رکھو اور ذرا دباؤ.
وہ نبی نے جو فرمایا کہ جہالت کی جو بو ہے وہ تیرے پاؤں کے دبانے سے کیا ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا۔ یہ کرو، میں لیٹ جاتا ہوں زمین پر، ذرا یہ کرو۔ کیسے وہ لوگ دل کے پاک لوگ تھے، کتنا ان کا دل صاف تھا، اور کس قدر ان کے دل میں نور ایمان کی کیفیت تھی، اور چھوٹوں کو بھی کتنے قدر اور شفقت کیا کرتے تھے۔ معافی ایسی ہوگی، حضرت بلال کہنے لگے نا یہ کام تو نہیں میں کر سکتا ہوں، معاف، ختم۔ میرے بھائی یہ بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ مشورے میں جس آدمی کو بڑا بنایا جائے ان کی نیت درست ہونی چاہیے، ان کی نظر میں سب برابر ہونی چاہیے۔ ہاں فیصلہ پھر اہل رائے لوگ کریں، لیکن سننا سب کا ہے۔ کس کا؟ سننا سب کا ہے۔ مجلس میں کسی کا دل نہیں توڑنا ہے۔ یہ بات میں قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ اللہ نے باضابطہ سورۃ شورا نازل فرمایا، یعنی مشورے والی سورت۔ کیا ہے؟ مشورے والی سورت۔ کوئی کام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو۔ سورۃ شورا، اللہ نے کہ تمہارے اس میں خیر ہے، لیکن اب تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کون میرا قریب ہے، ان کی بات لی جائے، جو میرے سے دور ہیں ان کے بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ ایک محفل اور مجلس میں خیانت کا عمل ہے۔ کیا ہے؟ خیانت کا عمل ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ لہذا گاہے بگاہے اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہے، اور آپ نے ایک بات چھیڑی کہ قرآن کریم میں ایک درخت کے مثال اللہ تعالیٰ نے ایمان کے سلسلے میں دیا ہے، اور اس کا نام نہیں لیا ہے، صرف ایک درخت، ایک پاکیزہ درخت کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تم میں سے کوئی ہے جو بتائے گا؟ ابو بکر آپ بتائیے، عمر آپ بتائیے، فلاں آپ بتائیے، سب سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ ادب کے طور پر کوئی بھی نہیں جواب، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے۔ خیر یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس واقعے کو 13ویں جز میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کی مثال اس درخت کے جس کا تذکرہ، اس کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ سب ہو گئے تو اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا بیٹا بڑا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، جو اس وقت ان کی عمر تقریباً 8-10 سال کے قریب ساتھ میں تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور گھر پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے جو تھے وہ کہنے لگے کہ ابا جان میرے دل میں بار بار آ رہا تھا جو رسول اللہ نے جو کہا نا، وہی بات مجھے آ رہی کہ اس ضرب اللہ مثلا جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے درخت کا، اس سے مراد کھجور۔ میں تو کہنا چاہ رہا تھا، میری زبان پر وہ بات آتی تھی کہ اس درخت کا سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگیں کہ بیٹا پھر بولنا تھا نا، نبی خوش ہو گئے رہتے، تمہاری تعریف بھی ہوئی رہتی، اللہ کے رسول بہت اچھا کہے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے بات تو ٹھیک تھی، زبان پر آتی تھی، لیکن آپ تھے نا مجلس میں، اپنے بڑوں کے سامنے میں بڑھ کر کے بات کرنا یہ میری شان کے خلاف ہے، کہیں آپ کے لیے گستاخی نہ ہو جائے۔ اب تو بیٹے ابا چپ رہا، آپ میں کیا معلوم ہے، سائنس پڑھا ہے کیا ہے، کالج میں پڑھا ہے آپ کیا؟ آپ لوگ پرانے ذہن کے آدمی ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے دنیا۔ تم دنیا کتنا بھی پڑھ لو، لیکن باپ ماں اگر بوڑھے ہیں تو اللہ فطری اور قدرتی طور پر میں اس کے ہاں نا میں خیر رکھا ہے۔ اگر ایک بات پر میں باپ کہہ دے ہاں تو اس میں اللہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات پر میں تم نہ کہو اور والد ہاں کہہ دے تو اللہ اس میں خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کے ایک درجہ ہے، ان کو پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو اتنا درجہ دے رکھا ہے۔ لہذا کیا خوبصورت مثال ہے۔ ابا آپ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جس کی بنیاد پر میں ہم زبان پر بات لانے پر بھی ہم نہیں کہہ سکتے تھے، تاکہ آپ بڑوں کے سامنے میں کوئی گستاخی کرنے والا شمار نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے، محفل کے یہ آداب میں سے اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ بڑے حضرات جو فیصلہ کریں گے ہمیں معلوم ہے، منظور ہے،
آپ کہیے ہم اس پر تیار ہیں۔ یہ تو کہنے کا حق ہے، لیکن پوچھنے کا امیر کا حکم ہے، محفل کے صدر کا حکم ہے، چاہے وہ چھوٹا کتنا ہو، غریب کتنا ہو، بدصورت کتنا ہو۔ اب تو ایسا نہیں ہوتا، اگر خدا نخواستہ کوئی بیٹھ گیا تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرا ہے یا نہیں، وقت لگا ہے یا نہیں لگا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ ہے میرے میں سے یا نہیں ہے۔ اسی لیے آج امت بکھر گئی ہے، آج امت ٹوٹی ہوئی ہے، تو مشورے سے ہر ایک کام کو کرنے میں اللہ نے خیر دیا ہے۔ آج کل جو مشورہ مسجدوں میں جو ہوتے ہیں، صبح صبح ہمارے جماعت کے احباب جو کرتے ہیں، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک جائزہ ہے۔ کیا ہے؟ مشورہ، اس کو روز مشورہ کرنے کی بھی حکم نہیں، ورنہ مشورے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ یہ جو ہوتے ہیں اچھا کام ہے، یہ جائزہ ہے۔ وہ گئے وہاں پر میں اس کا جائزہ لیے، وہاں گئے اس گلی میں وہاں کا جائزہ لیے، ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کی، ان کے نیکی اور ان کے نماز روزے کا جائزہ لیے۔ وہ جائزہ لے کر کے ایک رپورٹ کی شکل میں کیا ہے، مسجد میں اس کام سے جڑے ہوئے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ وہاں کا یہ جائزہ ہے، وہاں کی یہ رپورٹ ہے۔ مشورہ اس کو نہیں کہتے۔ مشورے کی الگ نوعیت ہے، اس کی کم سے کم 24 شرطیں، کتنے؟ ان 24 شرائط اگر موجود ہیں تب جا کر کے پھر وہ مشورے کے درجے پر آتے ہیں۔ خیر ان کے تفصیلات ہیں، لیکن ایک جائزہ اور فکر مندی کے ساتھ میں کسی کام کے لیے جڑ کر کے بیٹھنا، اس میں بھی اللہ نے خیر رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں اور نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک جائزہ رپورٹ ہے، ایک محلے کے سروے رپورٹ ہے، ایک آدمی کے بارے میں فکر مندی کی باتیں اس میں کی جاتی ہے، یہ بھی خیر کے درجے میں ہے۔ لیکن جہاں جب جس طرح سے ضرورت پڑے ہر ایک آدمی کو اس میں شامل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لہذا سورۃ الشورى کی بڑی اہمیت کی جو زیادہ توجہ دی گئی وہ مشورے پر۔ اپنے گھر میں بھی مشورہ کرو، بیوی بچوں سے کرو، سب سے کرو، اس میں اللہ خیر برکت دے گا۔ جو آیت کریمہ پڑھاؤں، اللہ فرما رہا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت ہوگی، قیامت آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ قرآن کے تمام آیتوں کا یہی خلاصہ۔ لہذا اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پھل یعنی دانے سے کیا نکلے گا، وہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہاں تخرج من ثمرات من اکمامها، یعنی ایک دانہ ڈالا ہے کسان، اب اس دانے سے پھل کیسا نکلے گا، میٹھا نکلے گا، کھٹا نکلے گا، کس کی قسمت میں جائے گا، کون کھائے گا، کون خریدے گا، کون بیچے گا، یہ ساری تفصیلات کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ صرف اتنے ہی نہیں ہے کہ دانہ ڈال دیا ہو گیا، بلکہ پوری تاریخ، کون کھائے گا، کس کی قسمت میں ہے، یہ میٹھا ہوگا یا کھٹا ہوگا، چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، کیا نوعیت اس کی ہوگی، اس کے کھانے والا کون نیک آدمی ہوگا، برا آدمی ہوگا، اس کے کھانے والا کھا کر کے بیمار ہوگا یا کیا ہوگا، صحت مند ہوگا، ہے نا۔ اب ایک دسترخوان پر میں 10 آدمی کھانا کھاتا ہے، 10 آدمی کھانا کھایا، اس میں 2 بیمار ہو جاتے ہیں، ہوئے نا، کسی بھی وجہ سے، چاہے زیادہ یہاں تک کھا لیا، کم کھایا، کیا ہو گیا، یار دعوت میں گئے تھے اس کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا، سب کا تو نہیں خراب ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ایک دانے کے بارے میں اتنا علم رکھتا ہے کہ یہ دانہ زمین پر ڈالنے کے بعد اس سے جو پھل نکلے گا، پہلے جو پھول نکلے گا، پھول سے جو اس کے اندر میں پھر وہ پھل کی کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ پھل پھر کون خریدے گا، بیچے گا، کیا ہوگا، سارا سسٹم اللہ فرما رہا ہے من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک عورت کے پیٹ سے کیسا بچہ آئے گا، کب آئے گا، نیک ہوگا، برا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، یہ آگے چل کر کے کیا کرے گا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ وَلَا تَزَوْا إِلَّا بِعِلْمٍ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ،
جب اتنا سب اللہ جانتا اس کے بعد میں بھی لوگ کسی کو شریک بنا دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ دانے دانے کے بارے میں علم اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ وہاں جس کی قسمت میں وہ روزی وہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ایک بڑے زبردست عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب میں ایک بات لکھی ہے، ایک بہت بڑے افسر ان کے دوستوں میں سے نیک آدمی، اچھے آدمی، حکومت کے حکم اور ان حکومت کے کام سے ان کو ایک دوسرا ملک جانا پڑا بہت جلدی سے۔ حکم ہوا کہ فوراً اس ملک میں جائیے، پروگرام میں شریک ہوئیے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ 6-7 گھنٹے کا سفر طے کیے، گئے وہاں پر میں پہنچنے سے پہلے وہ میٹنگ وغیرہ سب ختم ہو گئی اور کام نہیں ہوا، ملاقاتیں بھی کسی سے نہیں ہوئی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ پھر یہ صاحب جو ہے وہاں سے پھر کیا ہوا، فوراً دوسری فلائٹ پکڑے اور پھر اپنا ملک واپس چلے آئے۔ 4 گھنٹہ جانے میں، 4 گھنٹہ آنے میں، 1 گھنٹہ اور ادھر ادھر، 7 گھنٹے کے سفر کیے، ہزاروں روپیے کیا کیے، خرچ کیے، تیاریاں کیے۔ جب واپسی ہوئی تو حضرت فرماتے ہیں جو ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ بھائی سفر کیے کیا ہوا، وہاں کیا کیا باتیں ہوئی؟ کہا کہ سفر جو ہوا نا صرف اس لیے ہوا اور اللہ اس لیے کرایا، مجھے سمجھ میں آیا، میں جب جا رہا تھا تو میرے گھر میں میری اہلیہ نے میرے ناشتے کا ٹفن رکھ دی تھی سامان میں۔ جب میں گیا ہوائی جہاز سے، ایئرپورٹ سے جب وہاں پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ آج میٹنگ ملتوی ہو گئی اور کسی سے میری ملاقات ہوئی۔ فوراً میں پھر واپس ایئرپورٹ آیا، اور جب واپس ہی ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو سڑک کے کنارے ایک بھوک کے وجہ سے ایک آدمی کھانے کے لیے سوال مجھ سے کیا۔ گاڑی رکی ہوئی تھی، کہا کہ کچھ اللہ کے واسطے کھانے کے لیے دے دو مجھے، ہے اگر تو مجھے یاد آیا یار پھر تو اپنے گھر ہی واپس ہو رہا ہوں، 4 گھنٹے میں گھر پہنچ جاؤں گا، اگر کھانے کی کچھ ضرورت ہوگی ایئرپورٹ میں کچھ کھا پی لوں گا، لہذا وہ جو میرے گھر میں اہلیہ نے جو ٹفن ناشتے کے دی ہے کیا کروں گا، یہاں سے پھر ڈھو کر کے ہوائی جہاز میں لے جانا۔ میں نے اپنا بیگ کھولا اور کھول کر کے پورا ٹفن اس غریب کو دے دیا۔ تو میرا سفر اللہ نے صرف اس لیے کرایا تھا کہ اس بندے کے کھانا روٹی روزی میرے پاس تھا، اللہ نے ہوائی جہاز سے سفر کرایا اور پھر وہاں سے واپس کرا کر کے وہ ٹفن اس کے ہاتھ میں دیا۔ پتہ چلا کہ کھانے والا کہیں بھی ہو اللہ وہاں اس کی روزی کو کیا کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بے خبر نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کو یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنا مشکل ہے اس کے لیے۔ کیا ہے؟ بس ایک ہی پوائنٹ، دنیا اور کچھ بھی مت پڑھیے، کسی کی بات مت سنیے، کسی کا ڈر دل میں مت بیٹھائیے، کسی کا اپنے ذہن پر میں بوجھ اور پریشانی مت لیجئے، صرف ایک بات رکھ لیجئے عقیدے کے اعتبار سے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بس یہ 2 عقیدہ اگر ہے اور دل میں یہ بات ہے تو کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ سے روکنے کے یہ بہت بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ 2 بات چھوٹی چھوٹی اپنے دل و دماغ میں جو آدمی رکھ لیتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ کرنے سے آدمی خود بخود رک جاتا ہے اور اللہ روک دیتا ہے۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گشت فرما رہے تھے اور گشت کرتے کرتے تہجد سے پہلے، تہجد کے بعد ان کا معمول ہوتا تھا ایک چکر لگانے کا، لہذا جب تہجد پڑھ کر کے چکر کاٹے وہ، اور کاٹنے کے بعد میں جب دیکھے تو گھر کے اندر ماں بیٹی کیا کر رہی، گفتگو کر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ آج بکریاں اور اونٹنیاں دونوں دودھ کم دیے، پتہ نہیں کھلانے پلانے میں کچھ فرق آ گیا، دونوں کم دیے، اونٹنی بھی کم اور بکری بھی کم۔ اور کئی گھروں میں دودھ دینا ہے بیٹی تو کیسے ہوگا؟ تو ایسا کرو بیٹی ذرا سا تھوڑا تھوڑا کیا کرو، پانی ملا دو، کیا کرو،
اونٹ والے دودھ میں بھی ملا اور بکری والے دودھ میں بھی ملا. کیا ملا؟ دودھ میں پانی ملا. اب پانی میں دودھ لوگ ملا رہے ہیں. زمانہ بدل گیا. کیا؟ ترقی کے زمانہ. پہلے لوگ دودھ میں پانی ڈالتے تھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ پانی میں دودھ ڈال کر کے صرف سفیدی دکھا دے رہے ہیں. تو بیٹی کیا کہہ رہی ہے تو واقعہ بہت مشہور، لیکن عبرت نہیں ایسا مت کرو ماں، اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. مت ایسا کرو، یہ جائز بھی نہیں ہے. اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ماں کی ایک طرف. ماں ایسا نہ کرو، اللہ اگر نہیں دے. عمر کو اگر خبر مل گئی اور اگر ان کے علم میں یہ بات آ گئی تو خیریت نہیں ہے. اس لیے ایسا کام نہ کرو. کہاں ہے یہاں عمر بھی نہیں، عمر کہاں، خدا بھی نہیں. گویا کہ ملاؤ پانی. نہیں دیکھ رہا ہے. تاکہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا تو خدا دیکھ رہا ہے. ماں مت ڈالیے. لیکن ماں بزید ہے ملانے پر. حضرت عمر دونوں کی باتیں کان لگا سن کر کے نشان دروازے پر ڈالتے ہیں اور چلے آتے. فجر کی نماز پڑھاتے، اپنے غلام کو بلاتے ہیں، دیکھو اس گلی میں جاؤ، دروازے پر ایک نشان میں لگایا ہوں، اس نشان کو دیکھ کر کے اندر ماں بیٹی بیٹھی ہے، دونوں کو بلا لیے. بیٹی کہنے لگی لگ رہا ہے کہ جو رات میں ہم دونوں نے جو سازشیں کی ہے، بات چیت کی ہے، وہ حضرت عمر سن لیے ہیں، اس لیے وہ رات نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلائیں، وہ دونوں ماں بیٹی آئی تو آپ کھڑے ہو گئے دونوں کو دیکھ کر کے. اللہ، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا عمر کھڑا ہے آج. ڈرو نہیں، آؤ ڈرو نہیں، آؤ. اور وہ دونوں کے دل میں وہی دہشت، ڈر، خوف. آؤ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، سزا دینے کے لیے نہیں بولا ہے، بس ایک کام کرو. یہ جو بیٹی ہے نا تمہارے، میرا بیٹا میں پہلے سے بلا لیا ہوں، اس کا نکاح اس کے ساتھ میں کر دو. بس بیٹے کو بھی بلا لیا. اس کی مانگ رہا ہوں تجھ سے. آدھی دنیا پر حکومت چلانے والا عمر امیر المومنین کس کی بیٹی مانگ رہا ہے؟ وہ دودھ بیچنے والی کی بیٹی کو مانگ رہے ہیں. امیر المومنین کھڑے ہو کر کے مانگ رہے ہیں، دے دو، اس کا نکاح بھی کرا دیتا. وہ بڑھیا بھی خوش ہو گئی. کیا قسمت میری جاگی ہے. اللہ جب کبھی کوئی نیکی قبول کرتا ہے نا ماں باپ کے، تو پھر اولاد کے لیے نیکی کا راستہ اور زندگی بہتر بنا دیتا ہے. نکاح ہو گئے، اس کی تفصیلات ہیں، نکاح ہو گئی. اور بہو بن کر کے جب آئی ہے تو وہی کہنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹی اب میرے گھر کی تو بہو ہے، دو ذمہ داری میں تمہیں دی تھی. ایک ذمہ داری ہے کہ جب میں گھر آؤں تو فوراً دروازے پر کھڑی ہو جانا. کیا ہونا؟ اور وہ جملہ کہنا جو تم اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. اور جب میں گھر سے نکل کر کے جانے لگوں، کوئی فیصلے، مقدمے، کوئی کام کے لیے باہر، نماز پڑھانے، دین کے کام کرنے، اس وقت میں بیٹی تو کھڑی ہو جانا دروازے پر. وہی کام میں جب کہنا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تاکہ عمر جب گھر کے اندر آئے تو اس کے دل و دماغ، روح میں، انگ میں یہ بات رہے کہ گھر میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا. یہاں بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب میں باہر جانے لگوں تب بھی میرے دل و دماغ پر یہ اثر چھایا رہے کہ باہر بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ میرے بھائیو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک کہ زندہ رہیں یہ کام وہ کرتی رہی. آج کی ایک بہو اگر اپنے بے نمازی سسر کو اگر کہہ دے ایک بات، کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں، تو سسر کہے گا بے ادب، منہ لگاتی ہے، اس کو ادب نہیں ہے، کیسے بات بڑوں سے کرنا.
اللہ اکبر. کل دین سیکھ لیتے تھے لوگ، چھوٹوں سے بھی بڑے. اب تو لوگ سیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. خیر میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جا کر کے کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی جا کر کے خانقاہ میں چلے وقت لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نیک بننے کے لیے. صرف یہ 2 پوائنٹ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. قسم خدا کی گناہ رک جائے گا، نیکیاں جاری ہو جائے گی، کوئی پھر مسئلہ نہیں رہے گا. آج یہ دل و دماغ سے ہم لوگ نکال باہر کیے، سب دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو گیا، نیکی کرنا مشکل ہو گیا. ورنہ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ فرمائے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف مجھ کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صرف پیشین گوئی بتا دی کہ یہ کام ہوں گے، تو سمجھ لینا قیامت قریب 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 ہو رہی ہے. اور ان علامتوں میں سے چھوٹی چھوٹی ساری علامتیں دنیا میں آ گئی ہیں، اب صرف بڑی بڑی علامتیں ہیں. بڑی بڑی علامتوں میں بھی کچھ جو چل رہے ہیں، کچھ ابھی چل رہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں تو سب آ گئی. شراب لوگ نام بدل بدل کر کے پئیں گے، لوگ چہرے دیکھ دیکھ کر کے سلام کلام کریں گے، لوگ باریک سے باریک کپڑے عورتیں پہننے لگے گی، مکہ اور مدینے میں بڑے خوبصورت راستے بننے لگیں گے، اور کعبہ کے ارد گرد بڑی اونچی عمارتیں کھڑی ہو جائے گی، اور پہاڑ کو چیر کر کے بہت ہی شاندار راستے بنانے لگیں گے. مکہ اور مدینہ والے باہر ملکوں کی مٹی لا کر کے ہریالی پیدا کرنے لگیں گے. یہ سب زکوٰۃ دینا مشکل ہو جائے گا، فضول خرچی کرنا آسان ہو جائے گا. ماں باپ کی لوگ قدر نہیں کریں گے، باپ کو غلام کی طرح دھکے دیں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، ماں کو باہر کریں گے اور اپنے چاہنے والیوں کو اندر کریں گے. یہ سب ہے. ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوگی، یعنی کام کریں گی. ایک مرد ہے پوری فیکٹری میں اور کام کرنے والی 50 عورتیں. دیکھ لیجیے آج ہو رہا ہے. بڑے بڑے دیہات کے لوگ اٹھ کر کے شہر میں آئیں گے، شہر والے ذرا سکون لینے کے لیے کہاں جائیں گے؟ دیہات جائیں گے. آج ہو رہا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علم اٹھ جائے گا، یعنی اچھے علماء اٹھ جائیں گے. ایسے ویسے الا بلا لوگ رہیں گے، حق بولنے والے نہیں رہیں گے، حق کام کرنے والے نہیں رہیں گے، مخلص لوگ نہیں رہیں گے. صرف علم کا ایک شکل رہے گا، مفاد پرستی ہوگی. حکومت و سلطنت ایسے ناہنجار لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا کہ وہ کسی کی قدر نہیں کریں گے. موت اور مرنا بہت آسان ہو جائے گا. مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کس وجہ سے قتل کیے گئے ہیں، کس وجہ سے مجھ کو مارا گیا ہے. آج یہ ساری چیزیں ہو رہی. رشوت سود بالکل عام ہو جائے گی. اس میں ذرا بھی کسی کے دل میں سوچنے کا بھی خیال نہیں آئے گا حلال ہے یا حرام ہے، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، کسی سے مشورہ. بڑی بڑی علامتیں تو ابھی باقی ہے، ان میں سے کچھ علامتیں وہی ہے بڑی بڑی، ورنہ وہ بڑی کے قریب آ گئے ہیں، ہم لوگ آ گئے ہیں. اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کی آمد. یہی اب ہے. اور چند وہ علامتیں، سورج ادھر سے ادھر بدل کر کے نکلنا، کعبے کا اٹھ جانا، یہ سب یہ بڑی بڑی علامتوں میں سے ہے. باقی تو چھوٹی چھوٹی سب آ گئی گزر رہی ہے، کوئی بھی باقی اب نہیں رہ گئی ہے. اور اب قریب قریب زمانہ وہ آ رہا ہے جیسا اس وقت میں دنیا کے حالات ہیں. قتل و غارت کی جو کیفیت ہے، بیت المقدس کی جو کیفیت ہے، فلسطین ملک شام کی جو کیفیت ہے، ان آثار کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ وقت بالکل قریب قریب اللہ بڑی علامتوں کی طرف دنیا کو موڑ دیا ہے. اہل عرب وہ سخت دل ہو جائیں گے، ان کی دلوں سے نرمی ہمدردی ختم ہو جائے گی. وہ عبادت کو تجارت بنا لیں گے اور وہ عبادت کی عبادت رہنے نہیں دیں گے. آج یہی ہے. کعبہ رہنے کے باوجود بھی دنیا، وہاں کے لوگ کمانا، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے لوگ اس سے کمانا چاہ رہے ہیں، سینما ہال سے کمانا چاہ رہے ہیں، ہے نا، تاکہ ہمارا اکنامی بڑھ جائے، ہماری ملک کی ترقی ہو جائے.
ناچنے گانے سنیما والوں سے کی آمدنی کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے گھر کی ایسی برکت کی روزی دی ہے اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی برکت دی ہے۔ یہ قسم خدا کی، اگر وہ دنیا کے کوئی بھی چیز نہیں وہاں کھولے پھر بھی اللہ ان کو دولت کی کمی نہیں دے گی۔ لیکن دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہ سب علامت قیامت میں سے ہے اور یہ سب ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بڑی بڑی علامتیں آئے گی کہ ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور زمانے میں اسلام ہوگا، مالدار ہی مالدار ہوں گے، غریب ایک بھی نہیں ہوں گے، زکوٰۃ دینے کے لیے ڈر سے کہ زکوٰۃ نکالو نہیں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، مالدار حضرات اپنے پیسے زکوٰۃ کے نکال کر کے تھیلے میں لٹکا کر کے کندھے پر بستی بستی گھومیں گے۔ ہوئی کوئی اس بستی میں زکوٰۃ لینے والا؟ ہے کوئی اس بستی میں زکوٰۃ لینے والا؟ وہ کہے گا کہ نہیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی لینے والا کوئی نہیں۔ ہم مدرسے والے منہ میں پانی آ رہا ہے، کاش کہ وہ دور رہتا ہے تو یہ صدر سیکریٹریوں کے چکر نہیں پڑتا، دیجیے اعلان دیجیے اعلان، دو بھائی چندہ دو بھی چندہ، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سب کے منہ میں ہی آ رہا ہے۔ یہ زمانہ کب آئے گا؟ کوئی کیا آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا، اللہ کے رسول فرمائے۔ لہذا بستی بستی گھوم گھوم کر کے آئیں گے، کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ میں بھی دینے چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو مجھے بتائیے، زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ جب کہیں کوئی نہیں ملے گا تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے زکوٰۃ کی رقم پیسے لٹکا کر کے چھوڑ دیں گے اور اس میں لکھ دیں گے اس میں زکوٰۃ کی رقم ہے، گزرنے والوں اگر تم میں سے کوئی مستحق ہے اٹھا کر کے پورا لے جاؤ۔ ہے کتنا نیک لوگ ہوں گے اس وقت، دولت سے کوئی محبت نہیں۔ وہ زمانہ بھی آئے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40-45 سال تک کے اسلامی نظام کو چلائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو خوب پھیلائیں گے اور مسلمان کفر نام کے نہیں۔ پھر اچانک تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی اس طرح آئے گی کہ دھیرے 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 سارے ایمان والے اٹھ جائیں گے، اب کوئی بھی نہیں رہے گا۔ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، ایمان والوں پر نہیں آئے گی، قیامت آئے گی تو کافروں پر آئے گی۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ ایمان والے کو اٹھا لے گا، قرآن کو اٹھا لے گا، کعبے کو اٹھا لے گا، گنبد خضرا کی حقیقت اور اس کی کیفیت حیتوں کو بدل دے گا۔ قرآن گھر میں پڑا رہے گا لیکن اس کے حروف نہیں رہیں گے۔ تو قیامت کافر پر، نافرمانوں پر آئے گی، گنہگاروں پر آئے گی، مومنوں پر نہیں آئے گی۔ مومنوں کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، قیامت کی علامت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس میں ہم کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی رات کی قدر کیجیے، دعا تھوڑی دیر کیا کیجیے، اپنے گھر میں کیجیے، تہجد پڑھ کے کیجیے، اپنے لیے مانگیے، امت کے لیے مانگیے، ملک کے لیے مانگیے۔ حالات درست کرنے کی والی ذات اللہ ہے، ان کو راضی کیجیے۔ انشاءاللہ یہ 5 راتوں کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی خوش رکھے گا، پورا سال خوش رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے جو آج رات بڑی برکت والی، دعا کی قبولیت کی گھڑی، معاف کرنے والی گھڑی، اے اللہ جنت میں نام لکھنے والی گھڑی سب بنا رکھا ہے اللہ۔ اے اللہ ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے اللہ، تو اس وقت کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اس رات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، سکون کے ساتھ اے اللہ اپنے فضل فرما دیجیے، رحم فرمائیے۔ پورے مہینے کا خلاصہ اس 10 دنوں میں آپ نے رکھ دیا ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیے اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق، ہمت، حوصلہ عطا فرمائیے۔
یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم نماز تراویح میں ایک بڑا حصہ ہم لوگوں نے سنا، پڑھنے والوں نے پڑھا، دونوں کے عمل کو خوب قبول فرمائیے، رحم فرمائیے، عافیت فرمائیے، پوری امت کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ ہر ایک نے جب بھی جہاں بھی جس وقت میں بھی دعائیں کی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے سب کی مانگی ہوئی دعائیں مرادوں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔